تاریخ الاسلام کی عظیم الشان شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت جن کے نانا سرور کائنات رحمت العالمین محبوب خدا سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نانی اول خاتون اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور والد شیر خدا علم کا دروازہ شجاعت و بہادری کا بے مثال پیکر حضرت علی کرم الوجوہ اور والدہ رسول خدا کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا بطول اور بھائی جوانان جنت کے سردار حضرت حسن و حسین اور چچا محبوب رسول حضرت جعفر طیار اور ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر طیار تھے، اس زمین پر مقدس گھرانے کی وہ محترم ہستی حضرت زینب رضی تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ مسند روایت کے مطابق جمادی الاولیٰ 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام زینب تجویز کیا اور اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ اپنے بھائیوں کی طرح آپ بھی اپنے نانا کی بے حد لاڈلی تھیں۔ آپ کی کنیت ام الحسن یا با روایت دیگر ام کلثوم تھی۔ دلسوز واقعہ کربلا کے بعد ام المصائب بھی آپ کی کنیت مشہور ہو گئی۔ نابت الزہرا، قرۂ عین المرتضیٰ، ناموس الکبریٰ، صدیق الصغریٰ، شجاعہ، فصیحہ، بلیغہ، زاہدہ، فاضلہ، خاتون کربلا آپ کے چند مشہور القاب تھے۔ آپ حضرت خدیجہ کی ہم شبیہ تھیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کے لگ بھگ تھی تو پہلا غم جو آپ کو ملا وہ اپنے پیارے شفیق نانا سے جدائی تھی۔ ربیع الاول 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد جس درد نے آپ کو مزید شکستہ حال کر ڈالا وہ اپنی پیاری ماں کی ممتا بھری شفقت سے 6 سال کی عمر میں ہمیشہ کے لیے محرومی تھی۔ آپ اپنے دونوں بھائی حسن و حسین سے گھر میں سب سے چھوٹی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی باقی بچوں کی طرح خود اپنے سر لی اور کچھ مدت کے بعد ان کی نگرانی کے لیے ام البنین بنت خزام کلابیہ سے نکاح کر لیا۔ آپ کی پرورش و تربیت کا آغاز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا کی زیر نگرانی ہوا۔ بعد میں اپنے والد ماجد جنہیں علم و فصاحت بلاغت میں عبور حاصل تھا اور ماہر خطیب تھے کی زیر سرپرستی میں مکمل ہوا۔ جن کے استاد والد محترم عالی مرتبہ بے مثال اوصاف کا نمونہ ہو تو وہاں شاگرد کا مقام بھی کیوں نہ اعلیٰ و مثالی ہوگا۔ آپ بھی شجاعت، بہادری، زہد و تقوی، عقل و فراست، حق گوئی، بے باکی کی عملی تصویر تھی۔ دراز کا چہرے مبارک پر اپنے نانا کا جلال، انداز چال ڈھال اپنے والد محترم کے مشابہ، خدمت گزار، ملنسار، بر اخلاق، عفت، عصمت، عبادت و شب بیداری میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھیں۔ آپ جب 11 یا 13 برس کو پہنچیں تو آپ کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے، جن کی پرورش و تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والد کی شہادت کے بعد خود فرمائی، سے انجام پایا۔ آپ کی ازواجی زندگی ایک کامیاب خوشحال زندگی تھی اور عبداللہ بن جعفر با کمال، با اخلاق، ہر دل عزیز اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت عبداللہ نہایت کشادہ فراغ دل تھے۔ آپ بھی ثقافت و فراغ دلی میں اپنے شوہر کے شایان شان تھیں۔ شادی کے بعد اب اپنے شوہر کے ہمراہ کوفہ آ گئیں۔ یہاں آ کر درس و تدریس کے کام میں خود کو مشغول کر لیا اور وعظ و ہدایت کی تعلیم خواتین تک پہنچاتی، قرآن کریم کے مطالب تفسیر کے ساتھ سکھاتی۔ جلد ہی آپ کے علم و فضل کا دور دور تک چرچا ہو گیا۔ زندگی میں سب کچھ خوشباش گزر رہا تھا کہ ایک پیش آنے والے سانحہ نے ان کی خوبصورت زندگی میں ہلچل کر دی۔ آپ کے والد حضرت کرم الوجوہ جو کہ کوفہ میں مستقر تھے، مسجد کوفہ میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ 21 رمضان 40 ہجری میں زہر آلود تلوار کے خطرناک وار سے جام شہادت نوش کر گئے۔ آپ کو اس سے سخت صدمہ پہنچا، مگر یہاں سے آپ کے کرب و دکھ کی داستان بڑھتی گئی۔ صبر کے امتحان شروع ہوئے، پے در پہ ملنے والے غموں کی برسات ہو گئی۔ 49 یا 50 ہجری میں انہیں اپنے بھائی حسن کی شہادت کا ایک اور صدمہ سہنا پڑا۔ ذی الحج سن 60 ہجری میں جب حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکے سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ اپنے 2 نوخیز فرزندوں کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھیں۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب المناک سانحہ کربلا پیش آیا تو دونوں بیٹے اون رضی اللہ عنہ اور محمد رضی اللہ عنہ کو بھی دوسرے ساتھیوں کی شہادت کے بعد بھائی حسین سے میدان جنگ میں بھیجنے کی اجازت مانگی۔ بار بار اصرار پر اجازت ملی اور وہ دونوں بھی دلیری سے لڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ بھتیجے بھائی سب جمع مردی سے لڑتے لڑتے ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ اپنے پیاروں کی لاشیں خون سے رنگی ہوئی سر تن سے جدا دیکھی تو شدت غم سے نڈھال ہو گئی۔
غش کھا کر گر پڑتی مگر پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا، اپنے بچے کھچے خاندان کو ڈھارس دی، اپنی پرزور تقاریر و خطبات سے ان کے ٹوٹے دلوں کو سمیٹا، مضبوط ڈھال بن گئیں۔ دشمنوں کے دل اپنی گشدار تقاریر سے دہلا ڈالے، کرب و غصے تحقیر آمیز الفاظوں سے ان کے منہ پر تماچے مارے، کوفیوں پر سکتہ طاری ہو گیا، سناٹا چھا گیا، ان کی زبانیں بند ہو گئیں، ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ آج بھی اس بھیانک سانحے کی یاد خون کے آنسو رلاتی ہے تو وہ ہستی جن پہ یہ دکھ بیتا، ان کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ اس واقعے نے ان سے جینے کی آرزو چھین لی۔ وہ زندہ تھیں مگر ان کی آنکھیں ہر وقت بھیگی رہتی، غم کے سائے چہرے پہ چھائے رہتے۔ اس دن کے بعد کسی نے انہیں مسکراتے بھی نہ دیکھا۔ اب بس ان کی ایک ہی آرزو تھی کہ وہ بھی جلد از جلد اپنے اہل و عیال اور اپنے بھائی سے جا ملیں۔ بالآخر انہیں دکھوں سے آزادی ملی۔ 63 ہجری میں وہ بھی اس دکھ بھری زندگی سے آزاد ہو گئیں۔ آپ کا مزار دمشق اور قاہرہ دونوں جگہ موجود ہے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔